سعودی عرب کے شاہی حکومت نے 1 نومبر سے بیرونی ممالک کے عازمین کو عمرے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ 18 تا 50 سال عمر کے لوگوں کو عمرے کی اجازت دی گئی ہے۔ عازمین کو سعودی عرب میں آمد کے بعد انہیں 3 دن کوارنٹائن میں رہنا ہوگا۔ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمرے کے تمام کمپنیوں اور اداروں کو مملکت کے باہر سے آنے والے زائرین کے استقبال کے لیے وزارت کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنا چاہیے۔ قواعد کے مطابق عازمین کے پاس PCR میڈیکل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، جس سے یہ پیش کیا جائے کہ وہ کرونا وائرس سے پاک ہیں، جو ان کے ملک میں ایک قابل اعتماد لیبارٹری کے ذریعے جاری کیا گیا ہو۔ وزارت نے بتایا کہ حجاج کو گروپوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ ایک گروہ میں کم از کم 50 حجاج کرام ہو اور عمرہ کمپنی کو ہر گروپ کی رہنمائی کے لیے قائد مقرر کرنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کے CEO مارک زکربرگ کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں اسلام مخالف مواد پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے خلاف فیس بک پر بڑے پیمانے پر پوسٹ شیئر کیے جا رہے ہیں، جس سے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور پوری دنیا میں تشدد کو ہوا دی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ فیس بک نے نفرت اور تباہی کا سبب بننے والے پوسٹ پر پہلے ہی پابندی عائد کی ہے، اسی طرح اسلام مخالف مواد پر پابندی عائد کی جائے۔ آن لائن کلاسز کے لیے سیل فون نہ دلانے سے مایوس 9ویں جماعت کے لڑکے نے خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ضلع جگتیال کے کوڈمیل منڈل میں آج پیش آیا۔ کوڈمیل منڈل کے موضع تروملا پور سے تعلق رکھنے والے 9ویں جماعت کا طالب علم رگھو پرساد نے آن لائن کلاسز کے لیے اسمارٹ فون دلوانے کا گزشتہ کئی دنوں سے ضد کر رہا تھا، لیکن اس کے والدین نے دسہرے کے بعد فون دلوانے کا وعدہ کیا تھا۔ دسہرے کے بعد بھی فون نہ دلانے پر لڑکے نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ تلنگانہ ریاست میں گزشتہ گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسوں میں کافی کمی ہوئی ہے اور 7 اضلاع میں ایک بھی کیس درج نہیں ہوا ہے، جبکہ دیگر اضلاع میں 582 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 4 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ اس سے ریاست میں کرونا کیسز کی کل تعداد 2,41,832 ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,311 ہو گئی ہے۔ برائلر چکن میں بے شمار بیماریاں ہیں۔ انسانوں کے لیے برائلر چکن مضر ہے، جبکہ دیسی مرغی انسانوں کے صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ برائلر مرغی کو جو فوڈ سپلائی کیا جاتا ہے وہ انسانوں کی صحت کے لیے مضر ہے۔ اس کے علاوہ برائلر مرغی کئی بیماریوں میں مبتلا رہتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہوٹلز کو جو مرغی سپلائی کی جاتی ہیں وہ سخت بیمار ہوتی ہیں۔ چکن سینٹر والے ہوٹلوں کو زندہ مرغی سپلائی نہیں کرتے، بلکہ بیمار مرغیوں کا گوشت سپلائی کرتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح جانوروں میں بھی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ چکن کے اندر بھی H5 اور H7 نامی اقسام جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ بازار میں دستیاب مرغی کا گوشت متعدد بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ آج کل بازاری گوشت میں طرح طرح کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اس میں سلومونیا ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو متعدد جگہوں پر دستیاب مرغی کے گوشت میں پایا گیا ہے۔ یہ بیکٹیریا سارے جسم پر خطرناک سوزش پیدا کر سکتا ہے۔ مرغیوں کی خوراک میں خطرناک دھات آرسنک استعمال کی جاتی ہیں تاکہ گوشت کا وزن بڑھایا جا سکے۔ یہ دھات جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں اور بہت سی بیماریوں کا موجب ہے۔ مرغیوں کی خوراک میں اینٹی بائیوٹک اجزاء کا بھاری مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا گوشت کھانے والوں پر اینٹی بائیوٹک ادویات کا اثر نہیں ہوگا تو دوائیں استعمال کر کے کیا فائدہ۔ اس کے علاوہ چکن میں چربی اور جلد اور اندرونی اعضاء میں پائے جانے والی خون کی نالیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ان کو کھانے سے خون کی بیماریاں، انومیا اور جسم کی رگیں پھٹنے کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ تقاریب میں کثرت سے چکن کے استعمال سے عوام میں جلدی بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ تقاریب میں کثرت سے چکن کے استعمال سے عوام میں جلدی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ تقاریبات میں بھی مرغی کے گوشت سے پرہیز کریں اور پولٹری فارم اور چکن سینٹر والوں کو انسانی صحت کا خیال نہیں ہے، بھاری منافع کماتے ہیں۔ بازار میں مرغی کا گوشت کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے اور زندہ مرغی کی قیمت فی کلو 115 روپے ہے اور گوشت کی قیمت اس سے ڈبل رہتی ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ چکن سینٹر والے وزن ترازو میں سیٹنگ کر کے رکھتے ہیں، 1 کلو پر 300 گرام کی سیٹنگ کرتے ہیں۔ بڑے پولٹری فارم واقع ہیں جہاں 40 دن کے اندر چھوٹے سے چوزے کو بڑا کر دیا جاتا ہے۔ پولٹری مالکین کے پاس عصری ٹیکنالوجی دستیاب ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے بائلر مرغی تیار کی جاتی ہیں، لہٰذا عوام کو چاہیے کہ بائلر مرغی کے بجائے دیسی مرغی کا استعمال کرے، بائلر مرغی سے پرہیز کریں۔